السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس جوکر سیکر کا پھر سے رد کریں گے۔ اس نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لینیج کے اوپر جو آرگومنٹس بنائے ہیں ان ساروں کا رد کریں گے۔ لائف آف پروفیٹ سیرت النبی، لائف آف پروفیٹ والیوم 1 ابن کثیر کی لکھی ہوئی، ٹھیک ہے، یہ صفحہ نمبر 51، اکاؤنٹ آف محمد، ٹھیک ہے، حجاز۔ یہ پڑھیے گا، دیر از نو کوسچن ادنان بینگ دا لائن آف اسماعیل سن آف ابراہیم، کوئی سوال نہیں کر لے، وہ پتہ ہی نہیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، ایز فار مالک ہی ایکسپریس ڈس اپروول، اس نے ڈس اپروول کیا when asked، جب کہا گیا اباؤٹ سم ون ٹریسنگ دا ڈیسینڈنٹ بیک ٹو ایڈم اینڈ کمنٹڈ ویئر ہیز کم ٹو نالج، تمہارے پاس کیسے نالج آ گیا کہ تم آدم تک ملا دو، when they asked about tracing back to اسماعیل ہی ایکسپریس سملر ڈس اپروول، اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو، محمد کو اسماعیل سے کیسے ملا سکتے ہو، تمہارے پاس یہ نالج کیسے آ گیا، who could provide such information، کون ہے جو محمد کو۔ پہلی بات، اس نے جو امام مالک والی روایت دکھائی ہے اس کے اندر سند نہیں ہے موجود۔ ابن کثیر جو ہے وہ تقریباً 300 سے زیادہ سالوں بعد جو ہے وہ امام مالک کے فوت ہوئے ہیں، تو یہ ہے کہ ان کے درمیان کوئی سند نہیں ہے موجود جو ان کو کنیکٹ کر سکے۔ تو امام مالک نے کسی بھی اپنی کتاب کے اندر یہ نہیں لکھا کہ میں ڈس اپروو کرتا ہوں یا تمہارے پاس کہاں سے آ گیا نالج۔ یہ بات ہے کہ ان کے درمیان کوئی سند نہیں ہے، تو بلا سند جو روایتیں ہوتی ہیں وہ ایکسیپٹ ہوتی ہی نہیں ہیں۔ اور یہ ہے کہ امام مالک نے اگر ڈس اپروو بھی کیا، اگر ہم مانتے بھی ہیں، تو یہ لینیج کو کیسے غلط کر سکتا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اگلا اس کا آرگومنٹ دیکھتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ السہیلی commented Malik view analogy what was related to Farah who reported Farah, we have found no one who knows the line between Adnan and Ismail، وہ کہتے ہیں ہمیں ایک بھی بندے کا نہیں پتا جو عدنان اور اسماعیل کے درمیان کی لینیج کو بتا سکے، ایک بھی نہیں۔ اس کافر نے تو آپ کو سند دکھانی نہیں ہے، میں بس آپ کو اتنا آئیڈیا دے سکتا ہوں کہ جتنی یہ روایتیں دکھائے گا ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک کتاب ہے المنتظم فی التاریخ المملوک والامم، اس کے اندر پوری سند اس روایت کی سند ملتی ہے۔ تو اس کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام ہے ابن لہیہ، اس کے اوپر سخت جرح ہوئی ہے، اس کے اوپر امام بخاری نے، یحییٰ بن معین نے اور جو ہے امام دراقطنی نے اس کے اوپر جرح کی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کتاب ہے جرح و تعدیل امام الرازی کی، اس کے اندر امام احمد ابن حنبل نے بھی کہا کہ ابن لہیہ جو تھا وہ ضعیف راوی تھا۔ اور آگے وہ کہتے ہیں قال سمعت یحییٰ بن معین یقول عبداللہ ابن لہیہ لیس حدیثہ بذالک القوی، کہ اس کی جو حدیثیں وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتی تھیں۔ اور یحییٰ ابن معین نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ابن لہیہ تھا وہ ضعیف الحدیث تھا۔ اس کے بعد یہ کتاب ہے ضعفاء الصغیر امام بخاری کی، اس کے اندر امام بخاری بھی کہتے ہیں کہ جو تھا ابن لہیہ وہ ضعیف الحدیث تھا۔ اس کے بعد یہ کتاب ہے سؤال السلام للدراقطنی، اس کے اندر امام دراقطنی بھی کہتے ہیں کہ جو ابن لہیہ تھا یضاعف حدیثہ، اس کی جو حدیثیں ہوتی تھی وہ ضعیف حدیثیں ہوتی تھیں۔ یہ کتاب ہے تاریخ عثمان سعید الدرامی، اس کے اندر یحییٰ ابن معین نے کہا کہ جو ابن لہیہ تھا وہ ضعیف الحدیث تھا، یعنی بڑے اماموں نے جیسے امام بخاری نے، یحییٰ ابن معین نے، امام دراقطنی نے اس کے اوپر جرح کی ہے۔ تو یہ کہیں بھی اگر ہوگا حدیث کی سند کے اندر تو وہ حدیث ضعیف ہی ہوگی۔ دوسری ریفرنس، تیسرا ریفرنس، ابن عباس نے کہا عدنان اور اسماعیل کے درمیان 30 اینسیسٹر ہو سکتے ہیں جو کہ ان نون ہیں، جن کا ہم کو پتہ ہی نہیں، اگر ہمیں پتہ نہیں ہے تو کیا عدنان اسماعیل کے نسل ہے؟ obviously نہیں پتہ۔ اس کی کمپلیٹ ہمیں سند ملے گی تفسیر البسیط کے اندر جو کہ محمد الواحدی نے لکھی ہے۔ اس کے اندر وہ کہتے ہیں وروى القلبی ان ابی صالح ان ابن عباس، کہ محمد بن صاحب القلبی نے ابی صالح سے روایت کی اور ابی صالح نے ابن عباس سے روایت کی۔ مزے کی بات یہاں پہ جو محمد بن صاحب القلبی ہے اس کے اوپر سخت جرح ہوئی ہے۔ جس طرح یہ کتاب ہے میزان الاعتدال، اس کے اندر احمد بن حنبل کہتے ہیں انما کان صاحب ثمر و نسب ما ظننت ان احد یحدث عنہ، یہ بندہ جو تھا یہ نسب یعنی لینیج کے اوپر کیا نام ہے لینیج کا بندہ تھا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ کوئی حدیث روایت کرے گا۔ امام دراقطنی کہتے ہیں کہ یہ متروک تھا، اور ابن عساکر کہتے ہیں یہ رافضی تھا یعنی شیعہ تھا، لیس بثقہ، یہ بالکل بھی ٹرسٹ وردی نہیں تھا۔ اسی طرح یہ جو ہے اس کے بعد دوسرا جو روایت ہے ان ابی صالح جو ہے اس نے کبھی ابن عباس سے یہ روایت سنی نہیں تھی، یہ نہ تو ابن عباس سے کبھی ملا تھا نہ کبھی اس نے کوئی لفظ سنا تھا ابن عباس سے۔ جس طرح ایک کتاب ہے المجروحین من المحدثین، اس کے اندر ابن حبان کہتے ہیں یروی ان ابی صالح ان ابن عباس التفسیر و ابو صالح لم یرى ابن عباس ولا سمع منه شیئا ولا سمع الکلبی من ابی صالح الا الحرف بعد الحرف، کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ تھا یہ تفسیر کے اندر ابن عباس سے روایت کی ہے اس نے، لیکن نہ تو اس نے کبھی ابن عباس کو ملا تھا ابن عباس سے، نہ تو ابن عباس سے کبھی اس نے کوئی لفظ سنا تھا، اور ابن جو تھا محمد بن صاحب القلبی اس نے ایک ایک حرف اس بندے سے سنا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ نہ تو ملا تھا ابن عباس سے اور نہ تو کیا نام ہے کبھی ان سے ایک لفظ سنا تھا، پھر بھی یہ روایتیں کر رہا ہے ابن عباس سے، تو صاف پتہ چلتا ہے کہ مرسل روایت ہے۔ اور اسی طرح یہ کتاب ہے ضعفاء المتروکین، یہ ابن الجوزی کی ہے، اس کے اندر بھی سیم انہوں نے بات کی ہے کہ یہ ابن عباس سے نہ اس نے کبھی سنا تھا نہ ابن عباس سے کبھی ملا تھا، تو یہ روایت مرسل ہے یعنی ڈسکنیکٹڈ چین ہے۔ ابن عباس reputed to have who have traced the lines descended as far as عدنان، محمد کی لائن کو عدنان تک لے گئے ہیں، عدنان کو کلیم کر رہے ہیں کہ اسماعیل کی نسل سے ہے لیکن کوئی ملا نہیں سکتا اسماعیل سے، کلیم ہے ملا نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی لے کے جاتا ہے عدنان سے پیچھے تو وہ genealogists have lied، اس نے جھوٹ بولا ہے 2 یا 3 دفعہ۔
ایز فار دی روایت کے جینیالوجسٹ نے جھوٹ بولا ہے. اس کی پوری سند ہمیں ملے گی طبقات الکبیر جو کہ ابن سعد کی ہے. اس کے اندر وہی سیم سند آ رہی ہے، یعنی کہ ہشام بن محمد الصائب الکلبی نے ابی صالح سے روایت کی، ابی صالح نے ابن عباس سے. تو میں اس کا رد کر چکا ہوں کہ ابی صالح نے کبھی یہ بات سنی ہی نہیں تھی ابن عباس سے. اور پھر آگے عمر بن الخطاب سے اس نے روایت کوٹ کی. اس کی بھی سند کسی حدیث کی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی. متواتر یعنی صحیح جو سند ہوگی وہ آپ کو ملے گی نہیں. Abu Umar stated in his book Al-Anab fi Mafrat Kabir Arwa facts concerning the knowledge of the tribes of the Prophet that Ibn Layya related from Fulana. We never found, ہمیں کبھی نہیں ملا anyone کوئی ایک بندہ بھی who knew genealogy back past Adnan nor past Kahtan. ہمیں ایک بھی بندہ نہیں ملا کبھی بھی جو کہ قریشیوں کی لینیج کو ادنان سے پیچھے لے کر جا سکے unless they were using conjecture، جب تک کہ وہ جھوٹ کو بیچ میں نہ باندھیں. اس کے بعد اس نے آگے روایت کوٹ کی کہ وی نیور فاؤنڈ اینی ون ہو نیو جینیالوجی بیک پاس عدنان نور پاس کہتان انلیس دے ور یوزنگ کنجسچر. پہلی بات کنجسچر کا مطلب جھوٹ ہوتا ہی نہیں ہے. کنجسچر کا مطلب ہوتا ہے قیاس، اندازہ، انومان. اور اسی کی روایت کے اندر میں آپ کو دکھا رہا ہوں ابن لہیہ پریزنٹ ہے جو کہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں. اس کے اوپر سخت جرائی ہوئی ہے تو اس کی روایت ہم ایکسیپٹ کر ہی نہیں سکتے. Abu Anas stated that he had heard Abu Bakr Salama bin Fulana knowledgeable man of poetry and the genealogist of Quraysh. Quraysh کے genealogist رکھنے والے اور poetry کے لوگوں سے we never knew anyone with information going back beyond Wa'ad bin Adnan whether relating to poetry or other knowledge. کسی بھی poetry میں بھی genealogy عدنان سے پیچھے نہیں جا سکی. As for the narration کہ ابو خیثمہ نے بولا we never knew anyone with information going back beyond Ma'ad bin Adnan whether relating to poetry or other knowledge. یہ روایت ہمیں یہ بھی طبقات الکبیر کے اندر ملے گی. اس کے اندر بھی ابن لہیہ پریزنٹ ہے جس کے میں آپ کو 3-4 دفعہ دکھا چکا ہوں کہ اس کے اوپر سخت جرائی ہوئی ہے تو ہم اس کی روایت ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. اب تو یہ ہو گئے اس کے ریفرنس. اب میں اسی کی سٹریم کے اوپر سے آپ کو ریفرنس دکھاؤں گا جو اپنی سٹریم پہ رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے. یہ جس طرح مثال کے طور پہ ابو عمر گاڈ ہیو مرسی آن ہم اسٹیٹڈ وی ہولڈ دا میننگ آف دس ڈفر فرام دا انٹرپریٹیشن. یہاں پہ بات چل رہی ہے کہ جب سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 9 پڑھتے تھے سب لوگ، اس میں لکھا ہے کہ ایڈم کے ڈیسینڈنٹ جو تھے ان کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. تو وہ کہتے تھے جو جینیالوجسٹ بتا رہے ہیں نا جینیالوجی وہ جھوٹ بول رہے ہیں اگر ہم مانیں بھی اس سند کو صحیح. تو آگے پھر ابو عمر نے اس کو ایکسپلین کیا ہے what is implied is that regarding those who claim to enumerate Adam's descendant no one knows them except God who created them. But as for the lines of the descendant of the Arabs, the scholars conversant with their history and genealogy were aware of and learned by heart about the people and the major tribe, differing in some details of that. یعنی ابو عمر نے کہا کہ جو descendant of ایڈم ہیں وہ ڈفرنٹ ہیں ڈیسینڈنٹ آف عرب سے. عربس کی جو ہے تھی جینیالوجی وہ اسکالرز نے یاد کر کے رکھی ہوئی تھی. آگے ابو عمر نے اس کو جینیالوجی بتائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابراہیم پیس بی اپون ہم تک. وہ کہتے ہیں ابو عمر کنٹینیو ٹو اسٹیٹ دیٹ دا لیڈنگ اسکالرز ریگارڈنگ دا جینیالوجی آف عدنان گیو ہز ڈیسینڈنٹ ایز عدنان بن عدد بن مقوم بن ناحور بن تیرہ بن یعروب بن یشوب بن نابد بن اسماعیل بن ابراہیم پیس بی اپون ٹو دا لیٹر ٹو مینشن. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ابراہیم پیس بی اپون ہم تک یہ والا مسئلہ سالو کیا ہوا ہے اور جس کو یہ اتنا بڑا مسئلہ بتا رہا ہے. اور یہ کیا کہہ رہا تھا فلاں 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 اور ٹمکانا پروفٹس بایوگرافی ابراہیم پیس بی اپون ہم ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ فلاں 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 کہہ رہا تھا جس کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اس کے مطابق خدا ہیں. ان کی جینیالوجی بھی ابراہیم علیہ السلام سے ہی آتی ہے جس کو یہ فلاں 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 کہہ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری لینیج آپ کو ملے گی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن ہشام کی. اس کے اندر وہ کہتے ہیں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لعب بن غالب بن فحر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدار بن ندار بن معد بن عدنان بن عدد بن مقوم بن ناحور بن تیرہ بن یعرب بن یشوب بن نابد بن اسماعیل و بن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام.